محبت پارٹ 3 آواز لبابہ حیدر پیشکش یاسمین فاروق۔ اچانک جبار نے سر اٹھایا اور اسامہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، پہلے تم میری بات کا جواب دو، کیا وہ لڑکی تمہیں واقعی پسند ہے؟ اور اسامہ نے دل میں سوچا، وہ تو ہے اتنی پیاری اور معصوم، میں تو کیا، تم بھی اسے پسند کر سکتے ہو۔ مگر کہا تو صرف اتنا، معاف کرنا جبار، اگر میں کہوں نہیں، تم ایسا کبھی نہیں کہہ سکتے۔ شہزاد نے جلدی سے اس کی بات کاٹی، مگر وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے جبار سے بولا، سنو، اگر میں کہوں کہ نہیں تو کیا تم اس کی مدد نہیں کرو گے؟ ایک معصوم بے بس لڑکی کو ایک ظالم مرد کے رحم و کرم پر چھوڑ دو گے؟ سوچو، اگر اس کی جگہ ہماری بہن ہوتی تو؟ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ جبار نے اسی لہجے میں کہا، تو پھر؟ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات اگر تمہاری پسند کی ہے تو پھر ذرا پرجوش ہو کر کام کریں گے نا، ورنہ یہ کام تو ہمیں کرنا ہی ہے۔ اسامہ نے مسکراتے ہوئے کہا، یار تو اس کو اپنی ہونے والی بھابھی سمجھ سکتے ہو؟ میں تو پہلے ہی سمجھ چکا تھا، جبار کی سمجھ میں بات اب آئی ہے۔ شہزاد نے ہنس کر کہا تو جبار بھی مسکرانے لگا، پھر بولا، مجھے تو یہی راستہ نظر آتا ہے کہ سب سے پہلے جمال سے دوستی کی جائے تاکہ اس کے آس پاس آیا جا سکے۔ مگر کیسے؟ وہ بہت چالاک آدمی ہے، کہیں اسے شک نہ ہو جائے۔ اسامہ نے کہا تو شہزاد بولا، یہ رسک تو اب لینا ہی پڑے گا، مگر بہت سوچ سمجھ کر ہر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ویسے میرے خیال میں جمال جیسے آوارہ انسان کے ساتھ اسی جیسا روپ دھار کر دوستی کرنا مناسب ہوگا۔ ارے مجھے ایک نیا خیال آیا ہے۔ وہ کیا؟ اسامہ اور جبار نے ایک ساتھ پوچھا اور شہزاد انہیں آہستہ آہستہ اپنا خیال بتانے لگا۔ اس کا خیال سن کر ان دونوں نے اتفاق سے سر ہلا دیا۔ اگلے روز سے جمال کی باقاعدہ نگرانی شروع ہو گئی۔ اسامہ نے بھی شہزاد کے خیال پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ شہزاد کا کہنا تھا کہ فرض کرو تم جمال کے ساتھ دوستی کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہو تو اس کا فائدہ کیا، کیونکہ دوست تو وہ تمہارے بھائی کا بھی ہے۔ مگر کیا تمہارے بھائی اس کے اس روپ کے بارے میں جانتے ہیں؟ ہرگز نہیں، میرے بھائی ایسے نہیں ہیں۔ تو پھر جمال سے دوستی کرنے کا واحد طریقہ یہ کہ پہلے کسی کال گرل سے دوستی کر لو اور بھائی جان سے جوتے کھا لوں، اسامہ نے غصے سے کہا۔ تب شہزاد نے پوری سنجیدگی سے جواب دیا، اسامہ، فروخت کے لیے ہم ہر گھٹیا کام کریں گے، یاد رکھو ہم مرد ہیں، ہم لوگوں کو بے شک زمانہ جتنا مرضی برا بھلا کہے مگر ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، کچھ بھی نہیں بگڑے گا ہمارا۔ کسی بھی شریف لڑکی کی عزت محض ہماری اپنی عزت نفس بچانے کے چکر میں چلی گئی تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کروں گا۔ اب تو اگر مجھے اپنی جان دے کر بھی اس کی حفاظت کرنا پڑی تو میں کروں گا۔ شہزاد خاص طور پر پرجوش تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، مگر کال گرل سے دوستی کیسے ہو؟ کال گرل سے دوستی کرنا کون سی مشکل بات ہے یار، شہزاد نے کہا اور اسامہ کچھ سوچنے لگا۔ پھر ایک ہفتہ اسامہ نے خود کو جمال کے سامنے ایک عیش پسند انسان کے روپ میں پیش کیا تھا۔ شہزاد اور جبار اسے اطلاع دیتے تھے کہ اس وقت جمال فلاں جگہ پر ہے اور وہ اپنی کسی نئی ساتھی کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا۔ ایسے میں وہ جمال کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا اور جمال کو دیکھنے کے باوجود اسے مخاطب نہ کرتا۔ اور پھر اسامہ کی آوارگی کا وہ اہم دن تھا، کیونکہ اس دن وہ کسی کال گرل کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی ایک دوست جس کے ساتھ شپ پر پہلی ملاقات ہوئی تھی ایک ہوٹل میں موجود تھا، جہاں جمال اپنی ایک بزنس پارٹی کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھا۔ جبار نے کہا تھا، یہ ایک اچھا اور آخری موقع ہے تمہارے پاس جمال کا اعتماد حاصل کرنے کا۔ اور اسامہ وقت ضائع کیے بغیر امبر کے پاس چلا آیا تھا جس نے اس کی مدد کا وعدہ کیا تھا۔ وہ ایک امیر اور آزاد خیال گھرانے کی لڑکی تھی اور اس وقت اس کے ساتھ ایک اچھے ہوٹل میں پریشان انداز میں بیٹھی تھی۔ جمال کی میز دوسری طرف تھی مگر اسامہ اس انداز میں بیٹھا تھا کہ وہ اسے دیکھ سکے، اور خود تو وہ ہمیشہ جان بوجھ کر اس کی طرف نہیں دیکھتا تھا۔ چائے کے بعد اسامہ نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، میں تمہاری بات سمجھتا ہوں مگر تم بھی میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے تو ابھی جاب بھی نہیں ملی، میرا یقین کرو، جاب ملتے میں امی سے تمہارے لیے بات کروں گا۔ مگر تب تک میں اس کا کیا کروں جو ہماری غلطی سے قبل از وقت چلا آیا ہے؟ امبر نے رو دینے والے لہجے میں کہا، اگر تم میرا ساتھ دو گی تو مشکل 2 منٹ میں حل ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ تم میرے ساتھ لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلو، وہ سارے قصے کو منٹوں میں ختم کر دے گی۔ اسامہ، میں اپنے بچے کی موت نہیں چاہتی، تم فوراً کچھ کرو ورنہ میں تمہارے بھائی کے پاس چلی جاؤں گی۔ امبر پلیز بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، پہلے اس قصے کو ختم کر دو، پھر شادی بھی ہو جائے گی۔ مگر میں اس قصے کو ختم نہیں کرنا چاہتی، تمہیں ہر حال میں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتی ہوں، اس کے بعد انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ وہ دندناتی ہوئی چلی گئی اور اسامہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گیا اور جمال کا انتظار بھی کرنے لگا۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اسامہ کو اپنے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ جمال اس کے جال میں آ گرا ہے، تاہم اس نے مسرت سے بھرپور لہجے میں کہتے ہوئے سر اٹھایا، ارے امبر، تو کیا تم نے میری بات مان لی؟
مگر اگلے ہی لمحے وہ نہ صرف چونکنے کی اداکاری کرنے لگا بلکہ خاصا گھبرا کے کھڑا بھی ہو گیا۔ سامنے جمال کو خوف بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، جمال بھائی آپ یہاں کیسے؟ بیٹھو، جمال نے نرمی سے کہتے ہوئے اسامہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ دیر تک وہ اسامہ کو دیکھتا رہا جو اس کے سامنے اچانک اس کو اپنے سامنے دیکھ کر نادم ہو رہا تھا۔ پھر مسکراتے ہوئے بولا، یہ محض اتفاق ہے کہ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں۔ یہ باتیں یہاں کی اسی لیے گئی تھی کہ تم سن سکو، کمینے انسان، اسامہ نے دل میں کہا اور جمال کو دکھانے کے لیے شرم سے سر جھکا لیا جیسے حقیقت میں اس سے غلطی ہو چکی ہو۔ جمال کرسی کھینچ کر اسامہ کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، پہلے بھی اس قسم کی حرکت کر چکے ہو یا یہ پہلی واردات ہے؟ اسامہ نے دل ہی دل میں لاہور پڑھتے ہوئے ندامت بھرے لہجے میں کہا، اب کیا بتاؤں، پہلے کبھی سے صورتحال سے واسطہ ہی نہیں پڑا۔ اصل میں سب لڑکیاں عنبر جیسی نہیں ہوتی، نہ جانے یہ کیوں اتنی جذباتی ہو رہی ہے، مگر پلیز کیا آپ ان سب باتوں کا ذکر بھائی جان سے نہیں کریں گے؟ ارے بے فکر رہو، ہم دوستوں کے دوست ہیں، تم میرے ساتھ آؤ۔ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے جمال نے کہا، دیکھو اسامہ، میں سمجھتا ہوں جوانی میں جس نے شرارت نہیں کی اس کی جوانی کیا خاک جوانی ہے، پھر وہ مرد تو نہ ہوا۔ تم مرد ہو اور مرد ایسی حرکتیں ہی کرتے ہیں، مجھے تم جیسے بہادر مرد ہی متاثر کرتے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے جمال بھائی، لیکن اگر یہ لڑکی گھر چلی گئی تو آپ میرے بھائی جان کو تو اچھی طرح جانتے ہیں، یہ بات تو سوچنے کی ہے۔ تمہارے بھائی جان تو بہت نیک اور سادہ انسان ہیں، مگر تم کبھی کبھی فرشتوں کا بھی شیطان جنم لیتا ہے، مگر تم اپنے بھائی کی فکر مت کرو، وہ ایک مہذب دوست ہے، ہم کبھی اس کے سامنے غیر ضروری بات نہیں کریں گے۔ اصل میں ہر شخص ہر بات کے لیے مناسب نہیں ہوتا نا۔ بہت بہت شکریہ، پر جمال بھائی اب عنبر کا کیا کروں؟ وہ شادی سے کم پر مانتی ہی نہیں۔ میں نے کہا بھی ہے کہ جاب ملتے امی سے بات کروں گا، مگر وہ بچے کی وجہ سے۔ جاب تمہارا مسئلہ ہے، جبکہ تمہارے بھائی کہتے ہیں کہ تم شپ پر۔ اصل میں تو میں سب کچھ عنبر سے جان چھوڑانے کے لیے کہتا ہوں، ورنہ جاب تو میں بہت پہلے سے ہی کر رہا ہوں۔ تو یہ بات ہے، عنبر کے لیے تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پرسوں سمندر اس کی لاش باہر پھینک دے گا۔ اس نے نہ جانے کیا سوچ کر یہ کہا تھا، مگر کیسے؟ اسامہ نے حیرت سے پوچھا، مگر دل ہی دل میں وہ لرز کر رہ گیا۔ تمہیں یہ سب جاننے یا اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تم صرف اسے گھر سے باہر لاؤ گے، باقی کام میرے آدمی کریں گے۔ آپ کے آدمی؟ ہاں میرے آدمی۔ برخوردار، ابھی تم اس میدان میں نئے ہو، آہستہ آہستہ سب سمجھ جاؤ گے۔ اور اسامہ نے یوں سر ہلایا جیسے واقعی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، حالانکہ جمال کی باتیں سن کر اس کی عقل نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ دیکھو، تم پرسوں کسی طرح اسے ہاکس بے پر لے جانا، باقی کام میرے آدمی خود کر لیں گے، تمہیں ذرا بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جمال نے اسے اپنا پروگرام بتایا تو اسامہ ششدر رہ گیا۔ لیکن اگر اس نے آنے سے انکار کر دیا تو؟ اسامہ سچ مچ بوکھلا گیا۔ جمال نے طنزیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، وہ تمہارے ساتھ یہاں تک تو آ گئی کہ تمہارے بچے کی ماں بن گئی، اب ہاکس بے آتے ہوئے اسے کیا تکلیف ہوگی؟ بہرحال تم کوشش کر کے کسی بھی طرح اسے لے آنا، باقی کام میرے آدمی دیکھ لیں گے۔ میں تو تمہاری مدد کے خیال سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے بہادر لوگ پسند ہیں، آگے تمہاری مرضی۔ جی بہتر، اسامہ نے کہا اور جمال نے گاڑی روک دی۔ ان باتوں کی وجہ سے ہی جمال اسے ہوٹل سے اٹھا لایا تھا۔ گاڑی رکتے اسامہ نیچے اتر آیا اور گاڑی آگے بڑھ گئی، مگر اسامہ وہیں سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پہ کھڑا کچھ سوچتا رہا۔ پھر ایک ٹیکسی پکڑ کر سمندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سمندر کے اس حصے میں اکا دکا لوگ ہی آتے تھے، وہ بھی وہاں سے قریب رہنے والے۔ اسامہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اکثر وہاں جایا کرتا تھا، اب بھی انہوں نے ملنے کے لیے اسی جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ جب اسامہ وہاں پہنچا تو وہ دونوں پانی میں ٹانگیں لٹکائے باتوں میں مصروف تھے۔ وہ ان دونوں کے قریب چلا آیا۔ بہت پریشان لگ رہے ہو، جبار نے اسے دیکھتے ہی کہا، اور بہت گرم بھی لگ رہے ہو، میرا خیال ہے پہلے سمندر میں ایک دو غوطے لگا لو۔ غوطے اور اس سمندر میں؟ اب تمہارے لیے منوڑا یا ہاکس بے تو ہم جانے سے رہے۔ ہاکس بے کے نام پر اسامہ کو جمال سے ہونے والی گفتگو یاد آ گئی اور وہ ان دونوں کے درمیان میں اپنے لیے جگہ بناتے ہوئے بولا، یار غضب ہو گیا، یعنی سچ مچ؟ شہزاد نے منہ پہ ہاتھ رکھا، تم کبھی اپنی فضول بکواس سے باز نہیں آؤ گے؟ اسامہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ جبار نے بھی اسے گھور کر دیکھا اور پھر دونوں شہزاد کو چھوڑ کر کنارے سے اٹھ کر ریت پر چلے گئے، اور پھر نرم ریت پر چلتے ہوئے اسامہ نے ساری کہانی جبار کو سنا دی۔ اس کی ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ واقعی برا آدمی ہے، اور ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ اس کے بارے میں کچھ حقیقت معلوم کی جائے۔ یار برے آدمی کو گولی مارو، مسئلہ تو اس وقت عنبر کا ہے۔ ہاں یہ مسئلہ تو کافی سیریس ہے، تم نے خود کو سوچا اس بارے میں؟ اگر مجھے اکیلے کچھ سوچنا ہوتا تو میں یہاں آتا ہی کیوں؟
ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. ویسے اسامہ وہ امبر کو ہلاک کیسے کریں گے؟ میرا مطلب ہے اس کے لیے ان کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ زندہ تو وہ سمندر میں پھینکنے سے رہے. تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ ایک تو امبر نے ہماری مدد کی اور اب ہم اسے قتل کروا دیں؟ ہرگز نہیں. میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ امبر کو ان کے حوالے کریں. میں نے تو یہ پوچھا ہے کہ جمال نے تمہیں بتایا نہیں کہ وہ امبر کو مارے گا کیسے؟ نہیں، اس نے امبر کو ہاسپٹل جانے کا کہا ہے اور پرسوں کا وقت بھی دیا ہے. اور تم نے پوچھا بھی نہیں؟ نہیں یار، میں تو امبر کے قتل کا منصوبہ سن کر ویسے ہی گھبرا گیا تھا. یہ مسئلہ تو بہت ٹیڑھا ہو گیا. جمال کو پھنساتے پھنساتے ہم خود اس کے جال میں پھنس گئے. اب اس جال سے نکلنے کا طریقہ کیا ہو، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. جبار نے کہا. اگر تم اجازت دو تو میں کچھ بولوں؟ پیچھے سے شہزاد نے ہانک لگائی. جبار اور اسامہ دونوں نے مڑ کر اس کو دیکھا اور پھر اسامہ نے ہی کہا، بولو مگر سوچ سمجھ کر. اب صرف ایک ہی حل ہے امبر کو بچانے کا، ورنہ دوسری صورت میں یا تو امبر ماری جائے گی یا پھر تمہیں جھوٹا سمجھ کر جمال خود ہی مار دے گا. حل کیا ہے پہلے وہ بتاؤ. بھائی جمال سے تم کہہ دو کہ تم نے امبر سے شادی کر لی ہے. اچھا، دماغ خراب ہے تمہارا؟ جبار نے غصے سے کہا. اچھا، وہ نہیں تو تم شادی کر لو. شہزاد پھر پٹری سے اتر گیا. شہزاد پلیز کبھی تو انسان بن جائے کرو. اسامہ نے پریشانی سے کہا. صبر صبر. سنو، کل سے شیو مت بنانا. شہزاد نے دور اندیشوں کی طرح ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا. کیا بیتو کی بکواس کر رہے ہو یار؟ بکواس کرنے سے پہلے پوری بات تو سن لو. یہ 3 دن تک تم شیو نہیں بناؤ گے. پھر؟ اب اسامہ نے بھی سنجیدگی سے پوچھا، جبکہ جبار خاموش کھڑا دونوں کی باتیں سن رہا تھا. پرسوں جمال سے ملنے مت جانا، بلکہ 2-4 دن بعد جانا. پھر رونی صورت بنا کر یہ کہنا کہ جمال بھائی بہت برا ہوا، امبر نے خودکشی کر لی ہے. ارے واہ، یہ تو واقعی بڑا زبردست آئیڈیا ہے. اسامہ خوش ہو گیا. جناب، ہم ایسے ہی آئیڈیا بناتے ہیں. شہزاد نے اکڑ کر کہا. جبار بولا. میرا خیال ہے یہی بات سب سے بہتر ہے. اس طرح امبر بھی بچ جائے گی اور اسامہ جھوٹا بھی ثابت نہیں ہوگا. پھر تینوں ہنستے مسکراتے کنارے کی طرف آئے اور اپنے اپنے گھر چلے گئے. 3 دن اگرچہ اپنی رفتار سے اپنے مخصوص انداز میں گزرے، مگر اسامہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے 3 صدیاں گزری ہوں، کیونکہ 3 دن سے وہ اپنے کمرے میں بند تھا. اس دوران میں اس نے شہزاد کی ہدایت کے مطابق شیو بھی نہیں کی اور کھانا بھی برائے نام ہی کھایا، جبکہ جبار اور شہزاد وہی پرانی جمال کے تعاقب والی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے. رات کو گھر جاتے اسامہ فون پر سارے دن کی رپورٹ ان سے لیتا. ملنے وہ ایک دن بھی نہیں آئے. سارا دن تو جمال کے تعاقب میں گزرتا، جبکہ ابھی تک وہ خاص بات سامنے نہیں آئی تھی، بلکہ وہ ابھی تک فروخ کو بھی نہیں دیکھ سکے تھے. اسامہ کی نظر بندی کا آج آخری دن تھا اور کل اسے جمال سے ملنے جانا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ امبر نے خودکشی کر لی ہے. ابھی تک تو سب کچھ پروگرام کے مطابق ہوا تھا اور اب اسامہ بیڈ پر لیٹا فروخ کے بارے میں سوچ رہا تھا. پورا 1 ہفتہ وہ جمال کے سامنے نئی نئی لڑکیوں کے ساتھ جاتا رہا تھا اور یہ اتفاقی تھا کہ اس 1 ہفتے میں ہر جگہ جمال اسے اکیلا ہی ملا تھا. نہ جانے کیا وجہ تھی، کیونکہ فروخ نے تو کہا تھا کہ وہ اب اسے ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، چاہے کوئی پارٹی ہو یا میٹنگ، وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کرتا. اسامہ نے سوچا اگر یہ بات ہے تو پھر 1 ہفتہ فروخ جمال کے ساتھ نظر کیوں نہیں آئی؟ شہزاد اور جبار کی رپورٹ بھی اکیلے جمال کے بارے میں تھی. آخر فروخ کے غائب رہنے کی وجہ کیا ہے؟ گھر کا فون نمبر اسامہ کے پاس تھا نہیں اور آفس وہاں نہیں رہی تھی. تاہم اس کے اس طرح غائب ہونے سے اسامہ پریشان تھا اور سوچ رہا تھا کہ کم از کم فروخ سے گھر کا نمبر ہی لے لیا ہوتا تو یہ پریشانی نہ ہوتی. خیر کل کا دن ہے، پھر دیکھوں گا. یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گیا. یہ دن بدن آپ کو کیا ہوتا جا رہا ہے مسٹر اسامہ؟ نہ جانے کب بھابھی کمرے میں آئی اور اسے سوچوں میں گم دیکھ کر پوچھنے لگی. اسامہ چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا. میں پوچھ رہی ہوں یہ حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟ بیمار تو نہیں ہو تم؟ پھر ایسی کیا بات ہے؟ کس کے ہجر میں جوگ لے رہے ہو؟ کچھ ہمیں بھی تو پتہ چلے. ارے بھابھی ایسی کوئی بات نہیں. پھر کیا بات ہے؟ کھانا بھی برائے نام کھاتے ہو، باہر بھی نہیں جاتے، بلکہ اپنے کمرے سے ہی باہر نہیں آتے. امی اور تمہارے بھائی تمہاری وجہ سے کتنے پریشان ہیں. کہیں دل ول کا تو چکر نہیں؟ اگر میں کہوں ہاں تو جناب میں امی کو ساتھ لے کر ابھی وہاں جاؤں گی اور جہاں دل دے کر مجنوں بنے پھرتے ہو وہاں سے اس کو لے آؤں گی. بھابھی نے مسکرا کر کہا اور اسامہ سنجیدہ ہو گیا، مگر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بھابھی امی کی آواز پر باہر چلی گئی اور اسامہ نے پریشانی سے سوچا اب اگر امی یا بھابھی نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا. اچانک فون نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا. ہلو، اب تمہاری ظاہری حلیہ کس اسٹیج پر ہے؟ دوسری طرف شہزاد تھا. فضول باتوں سے گریز کرو. او ہو، تم تو مجھے یوں ڈانٹ رہے جیسے سچ مچ کے باس ہو. ایک تو تمہاری وجہ سارا دن خوار ہوتے ہیں، اس پر تمہارے نخرے. میں کہتا ہوں پہلے رپورٹ دو. اچھی بات ہے، یہ لو رپورٹ.
شہزاد نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اسامہ مارے غصے کے دانت کچکچانے لگا۔ ریسیور ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے جیسے ہی ریسیور رکھا بیل ہونے لگی۔ ہیلو، اسامہ نے غرا کر کہا۔ آخر اس قدر غصہ کس بات کا ہے تمہیں؟ دوسری طرف پھر شہزاد تھا۔ ریسیور جبار کو دو، تم سے میں بعد میں سمجھوں گا۔ ارے تو کیا تم واقعی میں اپنا ملازم سمجھنے لگے ہو؟ شہزاد نے کہا اور ریسیور جبار کو تھما دیا۔ ہاں بھائی کیسے ہو؟ جبار نے پوچھا۔ یار میں بیمار نہیں جو تم لوگ میری مزاج پرسی کرنا اپنا فرض سمجھتے ہو۔ اگر جمال کے بارے میں بتاؤ تو زیادہ بہتر ہے۔ تم شہزاد کے ساتھ ہی ٹھیک رہتے ہو، جمال نے اسے چڑھانے کے لیے کہا۔ پھر وہی بکواس۔ اچھا اب سنو، جمال آج سارا وقت اپنے آفس میں رہا، اس کے بعد گھر چلا گیا۔ بس؟ اسامہ نے یوں پوچھا جیسے فون بند کرنا چاہتا ہو۔ ہاں بس۔ ویسے آج ایک خاص بات بھی بتا دوں، بہت دنوں بعد آج فروغ بھی اس کے ساتھ تھی۔ یار وہ واقعی بہت خوبصورت لڑکی ہے اور ہماری بھابھی بننے کے قابل بھی ہے۔ اچھا، کیا وہ سارا دن آفس میں رہی تھی؟ ہاں، وہ جمال کے ساتھ ہی آئی تھی اور اس کے ساتھ ہی گھر گئی تھی۔ تم یہ بتاؤ، صبح پھر جمال سے مل رہے ہو؟ ظاہر ہے وہ تو ملنا ہی پڑے گا، مگر میرے ساتھ یہاں ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ وہ کیا؟ یار سارے گھر والے میری اس حالت سے پریشان ہیں۔ ابھی بھابھی خیریت پوچھ کر گئی ہیں اور اب امی اور بھائی بھی پوچھنے آئیں گے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ان سے کیا کہوں۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ صاف کہو کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کیسے کہہ دوں؟ بھابھی نے کئی بار مجھے چھو کر دیکھا ہے، بخار دیکھا ہے، اور پھر محض 3 دن سے میں کم کھانے پر کمزور کیسے ہو سکتا ہوں؟ اب تم چاہتے کیا ہو؟ وہ سب میرا کمرے میں بند ہونے کا سبب پوچھتے ہیں۔ گز بھر لمبی تو زبان ہے تمہاری، یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیٹ خراب ہے، چونکہ بار بار ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے اس لیے کمرے میں رہتا ہوں۔ ماؤتھ پیس سے شہزاد کی آواز آئی۔ شاید وہ بھی فون کے سے ہی کان لگائے کھڑے تھا۔ اس کی ترکیب سن کر اسامہ حیران رہ گیا کہ یہ بات خود اس کی سمجھ میں کیوں نہ آئی۔ اگرچہ شہزاد سارا وقت باتیں کرتا رہتا تھا مگر ذہین وہ بہت زیادہ تھا۔ اب کیا فوت ہو گئے ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ شہزاد نے پھر پوچھا۔ تھینک یو، اسامہ نے کہا اور فون بند کر دیا کیونکہ امی بھائی اور بھابھی کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھیں۔ ہاں بھائی کیا حالت بنا رکھی تم نے؟ علی بھائی نے اس کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ امی بستر پر بیٹھ گئیں جبکہ بھابھی کرسی کے پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھیں، مگر اسامہ پریشان نہیں تھا۔ بھائی جان پیٹ خراب ہے، بار بار ٹوائلٹ جانا ہوتا ہے نا، اس لیے کمرے میں بند ہوں، اور بھابھی پتہ نہیں کیا سمجھی۔ اچھا، کوئی دوائی وغیرہ لے رہے ہو؟ جی بھائی جان، اسامہ نے کہا اور پھر ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں، اور یوں اس نے آسانی سے جان بچ جانے پر دل ہی دل میں شہزاد کا شکریہ ادا کیا، ورنہ بھابھی نے اسے پھنسوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اگلی صبح وہ بغیر ناشتہ کیے براؤن پینٹ اور سیاہ شرٹ پہنے گھر سے باہر نکل کر بائک پر گیا۔ اس نے لباس کا انتخاب بھی شہزاد کے ہی مشورے سے کیا تھا۔ بقول اس کے شرٹ کا سیاہ رنگ تمہارے چہرے کو بھی سیاہ شرٹ دے گا اور تم زیادہ اچھے اداکار نظر آؤ گے۔ اسامہ جب جمال کے دفتر پہنچا تو وہ اکیلا ہی تھا۔ اسامہ کا حلیہ دیکھ کر وہ چونک گیا۔ خیریت، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ اور تم وعدے کے مطابق لڑکی کو کیوں نہیں لے کے آئے جبکہ میرے آدمی وہاں تمہارا انتظار کرتے رہے؟ اب خیریت کہاں جمال بھائی؟ کیا مطلب؟ کیا وہ لڑکی تمہارے بھائی کے پاس پہنچ گئی؟ کاش ایسا ہوتا، پر اس نے ایسا نہیں کیا۔ پھر؟ جمال نے فائل بند کی اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ امبر نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو چکا ہے جمال بھائی، یہ پڑھ لیجئے۔ اسامہ نے امبر سے لکھوایا ہوا خط جمال کے سامنے رکھ دیا جس میں امبر نے لکھا تھا۔ میرے بے وفا محبوب، میرا آخری سلام محبت قبول کرو۔ مجھے معلوم ہے تم جان بوجھ کر محض وقت گزاری کے لیے مجھے ٹال رہے ہو۔ میں مانتی ہوں بچہ قبل از وقت آیا ہے، مگر اس میں اس معصوم کا کیا قصور؟ یہ گناہ تو میرا یا پھر تمہارا ہے جس نے تم پر اعتماد کر کے اپنا آپ تمہارے حوالے کر دیا۔ لیکن اب مجھے تم پر اعتبار نہیں رہا۔ میں اپنے بچے کی جان نہیں لے سکتی، اس لیے اپنی جان دے رہی ہوں کہ جب میں نہ رہی تو بچہ کہاں رہے گا۔ مگر میری بد دعا ہے کہ خدا تمہیں سارے جہان کی خوشیاں دے، مگر اپنے بچے کو اب تم ساری زندگی ترستے رہو۔ بد نصیب امبر، چلو خس کم جہاں پاک۔ جمال نے خط پڑھنے کے بعد اسامہ کو دیکھتے ہوئے کہا اور خط دراز کھول کر اس میں رکھ دیا، اور اسامہ نے کچھ کہنے کے بجائے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ جمال اپنی کرسی سے اٹھا اور اسامہ کے قریب آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، کیا تم اس کی موت کو بہت زیادہ فیل کر رہے ہو؟ جمال صاحب، اسامہ نے اب کہ اسے بھائی نہیں کہا کیونکہ وہ ذلیل انسان بھائی کہلانے کے قابل ہی کب تھا۔ اب میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے سچی محبت کرتی تھی اور میری بے رخی سے دل برداشتہ ہو کر اس نے اپنی جان دے دی۔ اور اسامہ نے بات ادھوری چھوڑ کر ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا جیسے اس ذکر سے اسے بہت اذیت ہو رہی ہو۔ اس لیے تم نے اپنا حلیہ بنا رکھا ہے؟
کمال ہے یار، میں تو تمہیں بہت بہادر سمجھتا تھا، اس لیے تو تمہاری مدد کا وعدہ کیا تھا میں نے۔ وہ تو ٹھیک ہے جمال بھائی، مگر اس نے مجھے جو بد دعا دی ہے وہ… ارے یار مرد بنو، نہ اس دنیا میں لڑکیوں کی کمی ہے نہ بچوں کی ہوگی، بس ہمت قائم رہنا چاہیے، میرا مطلب سمجھتے ہو نا؟ اس نے اسامہ کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ لیکن اب میں کیا کروں؟ کرنا کیا ہے، جشن مناؤ، ایک مصیبت سے یوں آسانی کے ساتھ جان جو چھوٹ گئی تمہاری۔ ویسے تمہارے اس دن جانے کے بعد میں نے اپنا پروگرام بدل دیا تھا، میں نے سوچا تم سے پوچھوں گا، اگر لڑکی بہت امیر خاندان کی ہے تو پھر شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں، تم مرد ہو، شادی کے بعد گھر کے کسی کونے میں اسے ڈال دینا اور اس کی دولت سے خود عیش کرنا۔ اچانک جمال خاموش ہو گیا، جیسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ اسامہ کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر خود بھی اجازت لے کر کھڑا ہو گیا کہ اچانک ہی جمال کا موڈ کچھ آف سا ہو گیا تھا۔ آفس سے باہر آ کر اسامہ نے بائک اسٹارٹ کی۔ ویسے اسے حیرت تھی کہ جبار نے کہا تھا کل فروخ اس کے ساتھ تھی، مگر آج وہ پھر اکیلا تھا۔ جمال سے ملنے کے بعد اسامہ نے سیدھا جبار کے گھر کا رخ کیا، مگر پہلے ملاقات شہزاد سے ہوئی، جو اپنے گیٹ کے باہر نہ جانے کس خوشی میں کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سر ہلانے لگا اور اس کے کچھ کہنے سے پیشتر ہی بولا، آج تو پورے یتیم لگ رہے ہو تم۔ اچھا، اسامہ نے مسکرا کر کہا اور جبار کے گھر کی بیل پش کر دی۔ بڑے خوش نظر آ رہے ہو، بڑے اونچے اونچے اڑ رہے ہو، کیا جمال کے ساتھ ساتھ فروخ سے بھی ملاقات ہو گئی؟ ویسے یار وہ بہت معصوم اور خوبصورت ہے، کاش تم سے پہلے میری ملاقات ہو جاتی، مگر اپنی ایسی قسمت کہاں۔ بڑے خبیث ہو تم، میں تو اس لیے خوش ہوں کہ پہلا مرحلہ بغیر کسی دشواری کے کامیابی سے انجام کو پہنچ گیا، اب مجھے کچھ حوصلہ ہوا ہے۔ ارے تم! دروازہ کھولتے ہی جبار نعرہ مار کر اس سے لپٹ گیا اور شہزاد برا سا منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگا، جبکہ جبار کہہ رہا تھا، یار تم تو عید کا چاند ہو گئے تھے، اندر چلنے کا پروگرام ہے، یہیں کھڑے کھڑے باتیں کیے جاؤ گے؟ نہیں، اندر کیوں، باہر چلتے ہیں، جیپ شہزاد لے آئے گا۔ کیوں بھائی؟ جبار نے کہا تو وہ جواب دینے کے بجائے شہزاد کے گھر کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر چلا آیا اور وہ دونوں بھی ہنستے ہوئے اس کے پیچھے آ گئے۔ اندر آتے اسامہ نے تمام رودات سنائی۔ اب بتاؤ آگے کیا کرنا ہے؟ صرف انتظار، ابھی ایک ہفتہ جمال کے آفس کا رخ نہ کرنا، البتہ ایک ہفتے بعد تم جانا اور دیکھنا وہ کیا کہتا ہے، تب تک ہم بھی سنجیدگی سے کوئی پروگرام سوچتے ہیں۔ تینوں چپ ہو گئے، پھر جبار کی چھوٹی بہن کوک لے کر آئی اور بات ختم ہو گئی۔ جبار کے کہنے کے مطابق اسامہ پورا ایک ہفتہ جمال کے سامنے نہیں گیا، البتہ یہ اور بات ہے کہ یہ ہفتہ اس نے اس کمینے کا تعاقب کرتے ہوئے گزارا۔ وہ جہاں بھی جاتا فروخ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی، ایسے میں جب وہ فروخ کا ہاتھ پکڑتا یا کمر میں بازو ڈالتا تو اسامہ کا خون کھولنے لگتا، مگر فی الحال وہ مجبور تھا۔ خیر، جیسے تیسے ایک ہفتہ گزرا تو اسامہ نے ایک بار پھر اس کے دفتر کا رخ کیا۔ اب یہ اتفاقی تھا کہ فروخ بھی وہاں موجود تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ اسامہ نے اسے بغور دیکھا، وہ پہلے سے کمزور ہو گئی تھی، شاید بیمار رہی تھی۔ اسامہ کو دیکھتے ہی جمال نے اس کو فائل دے کر باہر اپنی سیکرٹری کے پاس بھیجا اور اسامہ کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اسامہ نے اس کا حال پوچھا تو وہ بولا، تم اپنی سناؤ، آج کل وقت کیسے گزر رہا ہے؟ ارے کیا خاک گزر رہا ہے، بس کہ سمجھے رینگ رہا ہے۔ لگتا ابھی تک کوئی دوسری نہیں ملی۔ اسامہ نے نفی میں سر ہلایا تو جمال نے سنجیدگی سے کہا، اس دن جب تم اداس سے اٹھ کر گئے تھے نا، تو میں سمجھا شاید تم اس کو بھول نہیں سکو گے، مگر اچھا ہوا جو تم نے ایک مرد ہونے کا ثبوت دیا۔ وقتی صدمہ تو بہرحال مجھے بہت شدید ہوا تھا، مگر اب ایک ہفتہ گزر چکا ہے، وہ بات میرے لیے پرانی ہو گئی۔ ویسے اب میں سوچتا ہوں جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا، اگر وہ بھائی جان کے پاس جاتی تب بہت بدنامی ہوتی، اور اگر آپ اس کو مارتے تب بھی میرے ضمیر پر ایک بوجھ سا رہتا، مگر اب… اچھا یہ بتاؤ آنا کیسے ہوا؟ کیوں، آپ سے ملنے پر پابندی ہے؟ ویسے کچھ خاص نہیں، یہاں سے گزر رہا تھا، آپ سے ملنے کو دل چاہا تو چلا آیا۔ او اچھا، جمال نے کہا اور اسامہ اجازت لے کر اٹھ گیا کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ ویسے بھی وہ بہت چالاک اور شاطر آدمی تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بات اس کو شک میں مبتلا کر دے۔ اگرچہ شہزاد اور جبار نے ایک اور پروگرام بنایا تھا اور اب اسامہ اس کو پورا کرنا چاہتا تھا، مگر خیال تھا کہ کہیں جلد بازی پر جمال کو کوئی شک نہ ہو جائے، جبکہ دیر کرنے کی صورت میں فروخ کے بھائی کی جان جاتی تھی۔ اسامہ کا خیال اب ہر وقت فروخ کی طرف ہی رہتا تھا۔ ایک پریشانی تھی جو ہر وقت اس کے چہرے پہ چھائی رہتی۔ جبار کو تب اس سے ہمدردی ہونے لگی تھی، البتہ شہزاد اپنی عادت کے مطابق طنز کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ ویسے بھی اسے تو بات کرنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ اسامہ نے جلدی ایک بار پھر جمال کے دفتر کا رخ کیا اور اس بار اس نے اس کو ایک خوشخبری سنائی کہ وہ ایک لڑکی سے دوستی کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ویری گڈ،
جمال نے مسکرا کر کہا اور پھر لڑکیوں سے دوستی کرنے کے نتنائے گرو سے بتانے لگا۔ اسامہ بظاہر توجہ سے سننے لگا مگر اس کا دھیان فروخ کی طرف تھا۔ وہ آج پھر نظر نہیں آ رہی تھی، مگر پھر اس کے زیادہ سوچنے سے پہلے ہی وہ اندر داخل ہوئی تو جمال اسے بھول کر گھورنے لگا، جبکہ اسامہ خود بھی چوری چوری اسے دیکھ رہا تھا۔ دوسری ملاقات کے بعد ابھی تک باقاعدہ فروخ سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اچانک وہ چونک پڑا۔ وہ کہہ رہی تھی، جمال بھائی، میرے سر میں بہت شدید درد ہے، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ مگر جاؤ گی کس کے ساتھ؟ ڈرائیور کو میں نے ابھی ضروری کام سے بھیجا ہے، جمال نے کرخت لہجے میں کہا۔ تو پھر؟ وہ خوفزدہ نظروں سے جمال کو دیکھنے لگی۔ کہاں وہ معصوم لڑکی اور کہاں وہ 40 سال کا پختہ عمر کا مکار مرد۔ اسامہ کا خون کھول اٹھا مگر وہ چپ رہا۔ وہ جانتا تھا ابھی کھل جانا نہ صرف فروخ بلکہ اس کے بھائی کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا تھا، اس لیے وہ ضبط کرتے ہوئے اٹھ گیا۔ جمال نے چونک کر اسامہ کو دیکھا تو وہ بولا، اب میں چلتا ہوں، ایک نئے دوست سے ملنے کا وقت ہے، پہلی ملاقات ہے، دیر ہونے کی صورت میں کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ جمال اس کا مطلب سمجھ کر مسکرا دیا۔ اچھا اسامہ، میرا بھی کام کرتے جاؤ، فروخ کو گھر ڈراپ کر دینا۔ میں؟ اسامہ نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا واقعی بہت جلدی میں ہو؟ نہیں، خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، پھر آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ اچھا تو پھر فروخ کو گھر ڈراپ کر دینا۔ اسامہ کے دل کی مراد برائی مگر اس نے ہچکچا کر فروخ کو دیکھا اور بے دلی سے کہا، اوکے سر، آئیے محترمہ۔ اور فروخ کے قدموں کی چاپ اس کی پشت پہ بڑھنے لگی، تاہم اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر اسامہ نے فرنٹ ڈور کھول دیا اور مڑ کر اس کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کے پیچھے کھڑی تھی، اداس، سہمی اور خوفزدہ سی۔ بیٹھو، اسامہ نے نرم لہجے میں کہا اور وہ آگے بڑھ کر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ گھوم کر اسٹیئرنگ پر آ بیٹھا اور پھر فروخ سے پوچھے بغیر اس نے گاڑی کا رخ سمندر کے ایک پرسکون حصے کی طرف موڑ دیا۔ فروخ نے اسے روکا نہیں، خاموشی سے گاڑی سے باہر دیکھتی رہی۔ چند منٹ بعد گاڑی سمندر کے سامنے روک کر اس نے مسکرا کے دیکھا مگر وہ سنجیدہ سی صورت بنائے گاڑی سے باہر دیکھتی رہی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اب تمہارے بھائی کی طبیعت کیسی ہے؟ فروخ نے تنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا آپ نے ابھی تک ان کے لیے کچھ کیا جو ان کی طبیعت کا پوچھ رہے ہیں؟ ویسے ہی ہیں جیسے تھے۔ سوری فروخ، اسامہ شرمندہ ہو گیا۔ فروخ نے اس کے لہجے کو محسوس کیا۔ جانے دیجیے اس بات کو، آپ کیوں میرے لیے پریشان ہوتے ہیں؟ ہوگا وہی جو قسمت میں لکھا ہے، اب گھر چلیے ورنہ دیر ہونے کی صورت میں۔ اس نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی، شاید یہ سوچ کر کہ وہ زیادہ پریشان نہ ہو۔ اس کے رویے سے اسامہ کو تھوڑا حوصلہ ملا اور اس نے گاڑی کا رخ خیابان شمشیر کی طرف موڑ دیا۔ فروخ، میں نے ابھی بہت زیادہ تو نہیں کیا جو تمہیں تفصیل سے بتا سکوں، تاہم میں فارغ بھی نہیں بیٹھا۔ یقین کرو میرے دن رات تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرنے میں گزرتے ہیں۔ سوری آپ کو برا لگا، مجھے آپ سے ایسے لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جب میں خود اپنے بھائی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تو آپ سے کیا شکایت کروں؟ فروخ، تمہارا بہنوئی بڑا کمینہ اور شاطر آدمی ہے، مجھے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا پڑتا ہے، بس تھوڑا سا انتظار۔ نہ جانے کیوں اس دن میں نے آپ کی بات پر یقین کر لیا، مجھے یوں لگا تھا کہ آپ 1-2 دن میں جمال بھائی کو قابو کر لیں گے۔ اور فروخ، تم اپنے یقین کو پختہ رکھو، سچ مانو میں تمہارے بھائی کی جان ضرور بچا لوں گا، میرے وعدے کا یقین کرو۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، آمین۔ اس نے آمین کہا اور گھر کا رستہ بتانے لگی اور اسامہ نے بھی گاڑی کا رخ ان کے گھر کی طرف موڑ دیا۔ گاڑی گھر کے باہر روکتے ہوئے اسامہ نے پوچھا، اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے بھائی کو ایک نظر دیکھ لوں؟ آ جاؤ، فروخ نے کہا اور وہ گاڑی لاک کر کے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ پورچ کے سامنے بہت بڑا لان تھا جس میں خوبصورت لڑکی کھڑی تھی، عمر 25 کے قریب ہوگی۔ فروخ، آفس سے تو تم بہت پہلے نکل گئی تھی، اتنی دیر کہاں ہو گئی؟ وہ اگرچہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی مگر نہ جانے کہ اسامہ کو محسوس ہوا جیسے وہ بھی جمال کی ساتھی ہو اور یہ ساری کارروائی جمال کے کہنے پر ہو رہی ہو۔ پھر اس کی بات کی تصدیق بھی ہو گئی جب فروخ نے یہ پوچھا، بھابھی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تب موصوفہ بھابھی نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا، بھائی جمال نے فون کیا تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں اور تم گھر آ رہی ہو۔ ہاں، راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ بھابھی، یہ جمال بھائی کے دوست ہیں۔ اچھا؟ اس نے اس بار سرسری نظر اسامہ پر ڈالی تو اس نے اسے سلام کرتے ہوئے کہا، فروخ بتا رہی تھی کہ ان کے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں نے سوچا کیوں نہ ان کو دیکھتا چلوں۔ جی مہربانی آپ کی، اس نے کہا تو اسامہ کو یوں لگا جیسے اس نے طنز کیا ہو۔ کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ جی نہیں۔ اسامہ کو اس کی بات پر بے حد غصہ آیا
مگر وہ اسے دیکھے بغیر راہداری میں داخل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی فروخ اور اسامہ بھی تھے، مگر وہ فروخ کے بھائی کے کمرے میں جانے کے بجائے دوسرے کمرے میں چلی گئی، اور اسامہ فروخ کے ساتھ اس کے بھائی کے کمرے میں آ گیا اور چونک کر رک گیا۔ سامنے ہی کمرے کے وسط میں ایک بڑا سا بیڈ بچھا تھا، جس پر ایک دراز قد نوجوان مدہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ اگرچہ وہ جاگ رہا تھا مگر اس کی آنکھیں بند تھیں۔ عمر 30-32 کے درمیان ہوگی، تیکھے نقش اور رنگ بھی خوب سفید ہوگا، مگر اب زردی مائل ہو رہا تھا۔ اسامہ اس کے سرہانے کھڑا کتنی دیر تک اس کو دیکھتا رہا۔ وہ کبھی بازو آنکھوں پر رکھ لیتا اور کبھی سینے پر، اور منہ ہی منہ میں جانے کیا کچھ بڑبڑانے لگتا۔ وہ اسے بغور دیکھتا رہا اور فرخ روتی رہی۔ ظاہری بات ہے، بہن کے سامنے بھائی موت کے منہ میں جا رہا ہو، بلکہ زبردستی بھیجا جا رہا ہو، تو وہ روئے گی نہیں تو اور کیا کرے گی؟ مگر اس کا رونا اسامہ کو دکھ دے رہا تھا، شاید اس لیے کہ دل ہی دل میں وہ اس کو بہت شدت سے چاہنے لگا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی جو بہت دور ہونے کے باوجود اب اس کے بے حد قریب تھی، مگر اس کی چاہت سے بے خبر تھی۔ یہاں پر پارٹ 3 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کتاب سننے کے لیے پارٹ 4 سماعت فرمائیں۔